آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے اس وقت نیتن یاہو کا کل کا ایک پیغام میں نے پورا ٹرانسلیٹ کیا ہے، عبرانی زبان میں ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ایران پر انہوں نے بڑے خطرناک قسم کے تابڑ توڑ حملے کیے، کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، ہم نے ان کی یورینیم کو، ہم نے ان کے میزل سسٹم کو، ہم نے ان کی فوج کو تباہ کیا، ایران کی جو پراکسی تھی ان کو ہم نے تباہ کر دیا، سیریا سے ان کی پراکسی کو ہٹایا، اپنے لوگوں کو لے آئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ میں کبھی لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر 40 دنوں کی جنگ جو ہے وہ ایران پر مسلط کریں گے۔ یہ انہوں نے پورا ترجمہ جو ہے میں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو یہ کہتا ہوں کہ ایران ایک دہشت گرد ملک ہے اور یہ اپنی پراکسی سے پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایران اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم اس حد تک اسے کمزور کر چکے ہیں کہ وہ آگے جانے کی، اس کی لڑنے کی سکت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے طیب اردوغان کو بڑی دھمکی دی اور وہ کہتا ہے کہ طیب اردوغان کے خلاف بھی میں کردوں کو استعمال کروں گا اور عنقریب دوسری لڑائی جو میری ہے، کیونکہ بار بار آپ اگر اسرائیل کا میڈیا دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد جو باری ہے وہ ترکی کی باری ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی ان کا پلان جو یہ صرف شیعہ پلان نہیں ہے، صاف ستھری بات کروں، یہ مسلمانوں کو مٹانے کا پلان ہے اور یہ نیتن یاہو کا پلان ہے۔ یہ اتنا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو دراڑیں ہیں نا وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی آنے والے دنوں میں وہ ٹرکی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد کیا ان کے بادشاہتیں ہیں جو اس وقت اسرائیل کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں، ان کی بادشاہتیں چل کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، کہ وہ کسی ان کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ ان کا اعتماد نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب امریکہ میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف یعنی اسرائیل نے اتنا جھکائے، جان بوجھ کر کل جو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور پھر اس نے اسی ٹائم میں لبنان پر جو حملے کیے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ پیس ہو۔ تو پھر آگے راستہ آپ خود چن لیجیے گا کہ ایک ایک کی باری، پھر سب کی باری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے فرسٹریٹڈ نظر آئے اور انہیں دھمکیاں دی ہیں، انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی دھمکیاں دی ہیں، خاص کر امریکہ نے چائنا کو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے کوشچنز کیا گیا کہ بھئی چائنا جو ہے مہلک قسم کے ہتھیار ایران کو فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ بات جب سوال رپورٹر نے کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑے غصے میں آ گئے اور وہ بڑے آپے سے وہ کہتے ہیں باہر ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس چائنا کی اتنی ہمت، اگر چائنا ایسے کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں فرسٹریشن، نیتن یاہو فرسٹریٹڈ ہے، پورا نقشہ کل وہ شو کر رہا تھا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آلریڈی اس کی کرسی اور اندر اسرائیل کے اندر اس کے حالات جو کمزور ہیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ امریکہ کے اندر اور دنیا جو ہے اتحادی اس سے الگ ہے، نیٹو اس کی بات نہیں مان رہا ہے، ایران پر انہوں نے 40 دنوں کی جنگ میں کیا حاصل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو فرسٹریشن دونوں جو لیڈرز ہیں ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا نے بڑا دھچکا دیا۔ کینیڈا نے امریکہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کے بعد ہماری فوج ہر ڈالر میں سے 70 سینٹ جو ہے امریکہ کو دیتی ہے، اب وہ ہم نہیں دیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں سوائے امریکہ سے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ایک خطاب میں جو ہے یہ بات کی۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی سب امریکہ کو جو ہم ٹیکس غنڈہ ٹیکس دیتے تھے نا 70 سینٹ، اب ہم نہیں دیں گے، اب جو کچھ کرنا ہے امریکہ کرے، اور ہمیں دنیا میں کسی سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر خطرہ ہے تو امریکہ سے ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کے اتحادی۔ یہ دیکھیں نا ایک ایک اتحادی ان سے دور ہوتا چلا رہا ہے۔ آپ اسپین کے وزیر اعظم کو دیکھیں، پیڈرو، وہ بڑا غیرت مند انسان ہے۔ اس وقت اسپین میں ایک مہم شروع ہے نیتن یاہو کے خلاف اور وہ مڈل فنگر دکھانے کی ہے، سوری فار دیٹ، لیکن یہ فنگر وہاں پہ نارمل ہے، تو اب نیتن یاہو کی تصویروں کو مڈل فنگر دکھائی جا رہی ہے۔ تو اب اسپین کے وزیر اعظم چائنا کیوں آتے ہیں؟ تو پھر آپ اندازہ یہ جھکاؤ کہاں ہو رہا ہے۔